आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं मशरिक़ वस्ता से कुछ खबरें। सबसे पहले डाल लेते हैं सुर्खियों पर एक नजर। ईरान ने अब इजराइल को खुली धमकी दी। इजराइल के वजीर आजम को कहा, रोज रोज धमकी देना बंद करें। ईरान को जरा सा भी नुकसान पहुंचा ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। फिलिस्तीनी वजीर इंसाफ ने गजा में अमरीकी जेर क़यादत इंतजामिया की रिपोर्ट को पूरी तरह से मुस्तरद कर दिया। कहा, हमें इसकी कोई इत्तला नहीं। हौसियों का दावा है कि वो इजराइल अमरीका को निशाना बनाने के लिए कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। कई जगहों पे कार्रवाइयों का आगाज। गजा हुकूमत ने नाजी यहूदी बस्तियों की तरह गजा में इजरायली तन्हाई कैंपों के खिलाफ इंतबाह किया है। इजरायली हुकूमत पर फेर दिया पानी। हमास का कहना है कि इजरायली जानबूझकर गजा में शहरियों के इज्तिमात को निशाना बनाता है ताकि जानी नुकसान हो, अवाम को परेशान किया जा सके और उनकी जान ली जा सके। इजराइल ने गजा में 24 घंटों के दौरान 102 फिलिस्तीनियों को शहीद और 193 को जख्मी किया। रफा धमाके में इजरायली फौजियों की हलाकतों की इत्तला। गजा में हमलों में 16 अफराद हलाक। जंगबंदी के बाद लेबनान पर बड़े इजरायली हमले में एक शख्स हलाक, 8 जख्मी। सुर्खियों पर एक नजर। अब तफसीली खबर पेश खिदमत है। ईरान ने अब इजराइल को धमकी दी है कि ये रोज रोज जो बातें की जा रही हैं ये बेबुनियाद हैं, गलत हैं। हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब इजराइल को मजा चखाएंगे। ये बात IRGC के जो चीफ हैं उनकी तरफ से कही गई है। क्या कहा ईरान ने? IRGC के चीफ कमांडर जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि इन दिनों सयूनी हुकूमत के मुजरिम वजीर आजम वो ईरान को धमकी देता है। मुझे इन दुश्मनों को एक संगीन वार्निंग देने की जरूरत है। ये बहुत संगीन और हकीकी है। अगर आपने गलती की तो हम आप पर जहन्नम के दरवाजे खोल देंगे। हमने आपके लिए वसी पैमाने पर तैयारियां कर रखी हैं। अगर आपने गलती की तो हम आप पर ऐसी आफत नाजिल करेंगे कि आप सच्चे वादे 1 और 2 की कार्रवाइयों को बिल्कुल भूल जाएंगे। फिलिस्तीनी वजीर इंसाफ ने गजा में अमरीका की जेर क़यादत इंतजामिया वाली बात को पूरी तरह से मुस्तरद कर दिया। कहा, ये मुनासिब नहीं है और ना ही हमें इसकी कोई इत्तला है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस पर ये रिपोर्ट। फिलिस्तीनी वजीर इंसाफ शर्जील सईम ने उन रिपोर्टों को मुस्तरद कर दिया है जिनमें कहा गया था कि अमरीका गजा में जारी तनाज़ा के बाद एक आर्जी अमरीकी इंतजामिया कायम करने का इरादा रखता है। मिस्री मीडिया को जारी बयानात में अल ज़ईम ने इस बात पर जोर दिया है कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी को गजा की मुस्तकबिल की हुक्मरानी के हवाले से अमरीका या किसी दूसरे फरीक की तरफ से कोई सरकारी तजवीज़ मौसूल नहीं हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि फिलिस्तीनी क़यादत इस किस्म की रिपोर्टों से कोई ताल्लुक नहीं रखती। अल ज़ईम ने सवाल किया, क्या कोई फिलिस्तीनी या कोई फिलिस्तीनी निजात गजा में अमरीकी या इजरायली टैंक पर लाए गए किसी के जरिए हुकूमत करना कबूल करेगा? ये तबसरा उन खदशात की निशानदेही करता है कि फौजी ज़राए से मुसल्लत की जाने वाली किसी भी इंतजामिया को अवामी कानूनी हैसियत हासिल नहीं होगी। ये तबसरे राइटर्स समेत मगरबी ज़राए इब्लाग की रिपोर्टों के बाद सामने आए हैं, जिनमें इस मामले से वाकिफ ज़राए का हवाला दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि अमरीका और इजराइल ने गजा की जंग के बाद की आर्जी इंतजामिया की क़यादत करने के वाशिंगटन के इम्कान पर तबादले ख्याल किया है। नामालूम ज़राए के मुताबिक इस इंतजामिया में फ़िलिस्तीनी टेक्नोक्रेट्स शामिल होंगे, लेकिन हमास और फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी दोनों को खारिज कर दिया जाएगा, जिसका मुआवजा 2003 के हमले के बाद इराक में अमरीकी कायम करदा प्रोविजनल अथॉरिटी से किया जाएगा। इजरायली हमले के बाद अब अंसारुल्लाह अल हौती ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल पर उनके जानिब से अब दोबारा कार्रवाई शुरू हो गई है। देखिए क्या है रिपोर्ट। हौसियों का दावा है कि वो इजराइल अमेरिका को निशाना बनाने के लिए कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं।
حوثیوں نے اعلان کیا ہے کہ ان کی مسلح افواج نے اسرائیلی اور امریکی اہداف پر متعدد میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ حوثی فوج کے ترجمان کے مطابق 2 ڈرون نے جنوبی اسرائیل کے علاقے ام الرشش میں واقع رمون ایئرپورٹ پر حملہ کیا۔ مزید برآں ایک ڈرون نے جافا کے علاقے میں ایک اہم مقام کو نشانہ بنایا۔ حوثیوں نے شمال بحر احمر میں USS ہیری ایس ٹرومین طیارہ بردار بحری جہاز اور اس کے ساتھ موجود جنگی جہازوں کے خلاف ایک اہم کارروائی کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے۔ مبینہ طور پر اس حملے میں بیلسٹک میزائل اور کئی ڈرون شامل تھے۔ ترجمان نے زور دے کر کہا ہے کہ آپریشن کے دوران ایک امریکی F-18 لڑاکا طیارہ مارا گیا ہے، جس کی وجہ سے ٹرومین پر حملے کے دوران امریکی افواج کے درمیان الجھن اور خوف و ہراس تھا۔ مزید برآں حوثیوں نے یمن پر ایک منصوبہ بند امریکی فضائی حملے کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ ٹرومین پر ان کا پیشگی حملہ اس سے پہلے ہوا جب امریکہ نے یمن میں اپنی فوجی کارروائیاں بند کرنے کا اعلان کیا۔ حوثیوں نے یمن پر ایک منصوبہ بند امریکی فضائی حملے کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا، یہ کہتے ہوئے ٹرومین پر ان کا پیشگی حملہ اس سے پہلے ہوا جب امریکہ نے یمن میں اپنی فوجی کارروائیاں بند کرنے کا اعلان کیا۔ یہ پیش رفت خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان ہوئی ہے۔ حوثیوں نے غزہ کی حمایت اور سمجھے جانے والے جارحین کے خلاف امریکہ کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کے بعد بھی اسرائیل کے خلاف فوجی کارروائیوں کو جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ غزہ حکومت نے اسرائیل کے اس پروپوزل کو مسترد کر دیا ہے کہ جس میں تنہا اسرائیل اپنے کیمپ لگانا چاہتے تھے۔ کیا ہے پورا معاملہ، اس پر بھی ہماری دیکھیے یہ رپورٹ کیا کہتی ہے۔ انادولو کی رپورٹ کے مطابق غزہ کی حکومت نے بدھ کے روز فلسطینیوں کو نازی دور کے یہودی بستیوں سے تجویز دیتے ہوئے تل ابیب کی طرف سے امدادی تقسیم کو منظم کرنے کے بہانے جبری تنہائی کیمپ قائم کرنے کے اسرائیلی منصوبے کے بارے میں خبردار کیا۔ حکومت نے تصدیق کی کہ وہ ان منصوبوں کو نسل کشی کی توسیع کے طور پر حل کرے گی جو غزہ کی پٹی میں 19 ماہ سے جاری ہے۔ ایک پریس بیان میں گورنمنٹ میڈیا آفس نے کہا، ہم قابض کے نازی یہودی بستیوں سے مشابہ جبری تنہائی کیمپ قائم کرنے کے منصوبے کو واضح طور پر مسترد کرتے ہیں، انسانی امداد کو کنٹرول کرتے ہوئے اور اسے ایک منظم علیحدگی کی حکمت عملی کے ذریعے تقسیم کرتے ہیں جو بین الاقوامی قانون کے تمام اصولوں کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ بیان میں اسرائیلی منصوبوں کو تمام معیارات کے مطابق ایک غیر انسانی اور ناقابل قبول نمونہ قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ ایسے منصوبے بین الاقوامی قانون، انصاف اور انسانی وقار کے منافی ہیں۔ اس میں مزید زور دیا گیا ہے کہ فلسطینی عوام اپنے تمام اجزاء کے ساتھ ان مجرمانہ منصوبوں کا مقابلہ کریں گے جن کا مقصد انسانی امداد کو محاصرے، فاقہ کشی اور سر تسلیم خم کرنے کے آلے میں تبدیل کرنا ہے۔ غزہ حکومت نے تمام اقوام متحدہ انسانی ہمدردی، حقوق پر مبنی اور قانونی تنظیموں کے ساتھ بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس کو روکنے کے لیے فوری کارروائی کرے جسے اس نے ایک جاری فسانہ قرار دیا ہے۔ حماس نے اسرائیل پر الزام عائد کیا ہے کہ دراصل جان بوجھ کر کے اسرائیل کیمپوں میں، ریستوراں میں اور عوامی جگہ پر حملے کر رہے ہیں تاکہ عام لوگوں کو مارا جا سکے اور عوام کو ڈرایا جا سکے۔ کیا کہا حماس نے، یہ بھی سنیں۔ فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس نے منگل کے روز غزہ شہر کے مغرب میں ایک پرہجوم ریستوران کو نشانہ بنا کر اسرائیل کی جانب سے کیے گئے نئے وحشیانہ قتل عام کی مذمت کی ہے جس میں 22 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں۔ بدھ کو جاری کردہ ایک بیان میں تحریک نے اسرائیلی فوج پر الزام لگایا ہے کہ وہ جان بوجھ کر شہریوں کو اجتماعات کو نشانہ بنا رہی ہے تاکہ سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ کے خلاف اپنی وحشیانہ جارحیت جاری رکھے ہوئے جان بوجھ کر شہریوں کے اجتماعات بشمول پناہ گاہوں اور خوراک کی تقسیم کے مقامات کو نشانہ بنا رہی ہے جس کا مقصد تباہی کی ایک منظم جنگ کا حصہ ہے جس کا مقصد بے دفاع شہریوں میں
سب سے زیادہ ہلاکتوں کا باعث بننا اور قتل فاقہ کشی کے ذریعے ہمارے لوگوں کی مرضی کو توڑنا ہے۔ اس تحریک نے اسرائیلی حکومت کو روکنے کے لیے فوری بین الاقوامی کارروائی کا مطالبہ کیا، جو ایک پریشان کن بین الاقوامی خاموشی کے درمیان بے گناہ شہریوں کے خلاف جنگی جرائم اور نسلی صفائی کا ارتکاب جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر مسلسل حملے جاری ہے۔ 24 گھنٹے میں 102 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، جبکہ بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے۔ اس پر بھی دیکھیے ہماری یہ رپورٹ۔ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مقامی حکام کے حوالے سے بتایا کہ اسرائیلی قابض فوج کے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی پر نئے فضائی حملوں میں 102 فلسطینیوں کو شہید اور 193 کو زخمی کر دیا۔ غزہ کے میڈیا آفس نے بدھ کے روز ایک بیان میں کہا کہ متاثرین غزہ کی پٹی کے وسطی اور شمالی علاقوں میں مارے گئے، جو انگلیوں میں گنجان آباد علاقے ہیں۔ بیان کے مطابق متاثرین کی اکثریت براہ راست اسرائیلی گولہ باری میں ماری گئی، جس نے منگل کے روز بریج پناہ گزین کیمپ میں واقع ابو حمیسہ اسکول اور وسطی غزہ کی پٹی کے شہر دیر البلاح میں بے گھر افراد کے لیے منحصرہ کیمپ کو نشانہ بنایا، جہاں درجنوں فلسطینی خاندانوں نے جاری بمباری سے پناہ حاصل کی تھی۔ دفتر کے بیان کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں نے بدھ کے روز غزہ کی پٹی گورنری میں الکرامہ اسکول اور ایک پرہجوم ریستوراں کو بھی نشانہ بنایا۔ اس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت بڑی تعداد میں لوگ ہلاک ہوئے۔ رفح میں بھی ایک دھماکہ ہوا ہے، جس میں اسرائیل کی فورس IDF کے کئی جوان زخمی ہوئے ہیں اور کئی مارے گئے ہیں، ایسی خبریں آ رہی۔ حالانکہ ابھی اسرائیل کی طرف سے اس کی تصدیق نہیں کی گئی، لیکن الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق وہاں IDF کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ کیا ہے پوری رپورٹ، یہ سنیے۔ ویب سائٹس کے مطابق گولانی بریگیڈ کے اسرائیلی فوجی جنوبی غزہ کی پٹی کے رفح میں ایک عمارت سے ٹکرانے والے دھماکے میں ہلاک اور زخمی ہوئے۔ جمعرات کے واقعے کے حوالے سے فی الحال اسرائیلی میڈیا پر پابندی ہے اور حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی سرکاری تبصرہ سامنے نہیں آیا۔ رفح میں عینی شاہدین نے الجزیرہ کو بتایا کہ ایک زبردست دھماکہ ہوا اور اسرائیلی ہیلی کاپٹر زخمیوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں شدید لڑائی جاری ہے۔ الجزیرہ کے طارق ابو عزوم نے وسطی غزہ کے دیر البلاح سے رپورٹ کیا ہے کہ حماس کے مسلح ونگ قسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ وہ رفح شہر کے مشرق میں واقع الجنین کے علاقے میں سرگرم اسرائیلی قابض افواج کے ساتھ شدید جھڑپوں اور تصادم میں مصروف ہے۔ عزوم نے کہا یہ بھی اطلاعات ہیں کہ رفح شہر میں حماس کی طرف سے دھماکہ خیز مواد سے بھری عمارت کے ملبے کے نیچے متعدد اسرائیلی افواج پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ حماس کے جنگجوؤں کی طرف سے اسرائیلی زمینی افواج گھات لگانے کے لیے استعمال کیا جانے والا حربہ ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل نے ایک بار پھر لبنان پر حملہ کر دیا ہے۔ اس کو لے کر کے اب حزب اللہ کی طرف سے رد عمل آیا ہے اور لبنانی سرکار بھی اس بات سے ناراض ہے۔ کیا ہے پورا معاملہ اور کیوں حملہ کیا، دیکھیے رپورٹ۔ اسرائیلی فوج کے مطابق گزشتہ سال حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کے بعد سے اسرائیل نے جنوبی لبنان پر اپنے شدید ترین فضائی حملے شروع کیے ہیں۔ جمعرات کو ہوائی حملے اسرائیلی سرحد سے تقریباً 12 کلومیٹر دور نباتیہ کے علاقے میں کئی مقامات پر ہوئے۔ لبنان کی وزارت صحت نے کہا کہ کم از کم ایک شخص ہلاک اور 8 دیگر زخمی ہوئے۔ ویب سائٹس کے مطابق گولانی بریگیڈ کے اسرائیلی فوجی جنوبی غزہ کی پٹی کے رفح میں ایک عمارت سے ٹکرانے والے دھماکے میں ہلاک اور زخمی ہوئے۔ جمعرات کے واقعے کے حوالے سے فی الحال اسرائیلی میڈیا پر پابندی ہے اور حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی سرکاری تبصرہ سامنے نہیں آیا۔ رفح میں عینی شاہدین نے الجزیرہ کو بتایا کہ ایک زبردست دھماکہ ہوا اور اسرائیلی ہیلی کاپٹر زخمیوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں شدید لڑائی جاری ہے۔ الجزیرہ کے طارق ابو عزوم نے وسطی غزہ کے دیر البلاح سے رپورٹ کیا ہے کہ حماس کے مسلح ونگ قسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ وہ رفح شہر کے مشرق میں واقع الجنین
के इलाके में सरगर्म इजरायली काबिज अफवाज के साथ शदीद झड़पों और तसादुम में मसरूफ़ है। हुज़ूम ने कहा ये भी इत्तलात हैं कि रफ़ा शहर में हमास की तरफ से धमाका कैद मवाद से भरी इमारत के मलबे के नीचे मुतअद्दिद इजरायली अफवाज फंसे हुए हैं। ये हमास के जंगजुओं की तरफ से इजरायली ज़मीनी अफवाज घात लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हरबा है। बमबारी की गई पहाड़ियों से गाढ़ा धुआं उड़ता हुआ देखा गया क्योंकि मकीन मुतासरा इलाकों से भाग गए। इजरायली फौज ने कहा कि इसके जंगी तैयारों ने हिज़्बुल्लाह के बुनियादी ढांचे पर मुश्तमिल एक जगह को निशाना बनाया, लेकिन मज़ीद तफसीलात नहीं बताईं। इस दावे की आदादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। हिज़्बुल्लाह की तरफ से फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया गया, जिसने पहले कहा था कि उसने अमेरिका की सालिसी में होने वाली जंग बंदी के बाद सरहद से अपने जंगजुओं को वापस बुला लिया है। लेबनान के सदर जोसेफ ऑन ने एक्स पर एक मुख्तसर पोस्ट में कहा है कि वो इजरायली हमलों के बाद जनूबी लेबनान की सूरत-ए-हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। लेबनानी वज़ीर आज़म नवाफुल इस्लाम ने इन हमलों की मजम्मत की है। तो ये थी खबरें तफसील से। बाकी खबरों के लिए देखते रहे MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।